بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني رحمة للعالمين رواه أبو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جماعت، آج کے اس مبارک گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ ہے نبی رحمت کی شفقتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے تاکہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سمجھتے ہوئے ہم بھی اسی طریقے سے عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ کی شفقت ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مخالفین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر حملہ کرتے ہیں. باقی اوقات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی بھی محبت نہیں کرتے، عملی محبت تو چھوڑ دیں. آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی رحمت آپ کی کیا شفقتیں تھیں، آپ کیسے مہربان تھے. سب سے پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اس کو واضح کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس لفظ کو استعمال کیا. اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4959 میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثنی رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو گویا کہ آپ کی بعثت باعث رحمت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے. امت کے لیے آپ کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے. آپ کی شفقت اور آپ کی مہربانیت کا پتہ قرآن اور احادیث کے کئی دلائل سے ملتے ہیں. ان میں سے میں ایک آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت امت کے لیے تھی اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یقیناً تمہیں میں سے ایک رسول آئے اور تمہاری مصیبتوں، تمہاری تکلیفوں پر انہیں بہت دشواری ہوتی ہے، بہت گراں گزرتا ہے، اور تمہاری رحمت اور تمہاری بھلائی کے معاملہ میں بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ شفقت اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کی شفقت اور آپ کی مہربانی کو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنا کر کے بتایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات
ایک آیت پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قول ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو جو انہوں نے کہا تھا کہ ان بتوں نے، ان مورتیوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، اس کے بعد جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو معاف کرنے والا، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اس کے بعد، اس آیت کی تلاوت کے بعد؟ فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وقال اللہم امتی امتی وبکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت، میری امت، اور پھر آپ رونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور اس کی وجہ پوچھنے کے لیے، حالانکہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 202 میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کیفیت کو بتاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کہتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، یقیناً ہم تیری امت کی وجہ سے تجھے ہم راضی کر دیں گے، تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی اتنے امتی کو ہم جنت میں داخل کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کر بھیجا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے شفیق تھے اور کتنے مہربان تھے کہ رات و رات اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، روتے تھے، عاجزی اور انکساری کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا۔ اسی طریقے سے آپ کے مختلف شفقت کے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر کمزوروں پر، بیماروں پر، اور جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی بڑی شفقت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری 703 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ان لوگوں کو حکم دیا جو نماز پڑھاتے ہیں، امام کو حکم دیا کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو نماز میں تخفیف کرو، زیادہ نماز کو لمبی مت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جب تم تنہائی میں نماز پڑھو، انفرادی طور پر نماز پڑھو، اپنی نماز کو جتنی لمبی کرنا چاہو کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پر بھی، یتیموں پر بھی اور بچوں پر بھی بے انتہا شفیق ہوتے تھے۔ سیرت کی مشہور کتاب سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ زید بن حارثہ وہ صحابی ہیں جس کا صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر نام آیا ہے۔ زید کا نام، کسی اور صحابی کا صراحت کے ساتھ نام نہیں آیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صحابی کا واقعہ کیا ہے؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملک شام کے قریب کے رہنے والے تھے، اور شر پسند لوگوں نے اسے اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے کے بعد شام کی منڈی میں اسے بیچ دیا۔ کسے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اور اتفاق سے اس زمانے میں مکہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک پھوپھیزاد یا چچا زاد ایک بھائی جو ان کے بھتیجے تھے جن کا نام تھا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ ملک شام میں تھے، تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، مکہ لایا گیا اور اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وقف کر دیا، یا تو خدیجہ نے خود مانگ لیا۔ اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت آپ کو خدمت کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ اب ملک شام میں حارثہ جو ان کے والد تھے وہ بہت زیادہ تلاش رہے تھے کہ میرا بیٹا کہاں گم ہو چکا ہے، اور وہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ اس کی تصویر کو وائرل کر دیتے جلدی مل جاتا، ایسا بھی نہیں تھا۔ بہت زیادہ افسوس ان کو ہوا اور بہت زیادہ تلاشنے کے باوجود زید نہیں ملے۔ آخر کار تجارتی جو قافلے تھے ان لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے اور محمد نامی شخص کے پاس وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے انہوں نے شفقت کی ہوگی، کس طریقے سے تربیت دی ہوگی، کیسا سلوک سے پیش آیا ہوگا۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے بھائی کو بھی لے کر کے، یعنی حارثہ اپنے بھائی دونوں مل کر کے مکہ آ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد سنو، یہ میرا بیٹا ہے زید، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری جتنی مرضی ہو، تمہارے منہ مانگی رقم ہم پیش کرتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ہمارے بیٹے کو حوالے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے۔ زید کو بلایا گیا اور زید سے کہا کہ یہ تمہارے باپ ہیں چچا۔ انہوں نے باپ چچا کو پہچان لیا۔ اس کے بعد کہا کہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تمہارے باپ اور چچا، تو زید کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور چچا کو انتخاب نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، میں کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا اور ان کے والد نے بہت ڈانٹا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ پھر جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زید مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے تو وہ کعبے کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں علل اعلان کہتے ہیں کہ آج سے زید یہ غلام نہیں بلکہ یہ آزاد ہے، اور میں اسے اپنا متبنہ بناتا ہوں، اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ بہرحال اس طریقے سے جب زید کے والد حارثہ اور ان کا چچا، ان کا نام غالباً کعبہ تھا، جب انہوں نے دیکھا اس منظر کو تو خوشی کا اظہار کیا اور وہاں سے خوشی خوشی رخصت ہو کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے شفقت سے پیش آیا کہ زید اپنے باپ اور اپنے چچا کو بھی ترک کرنے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پاس رہنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس حدیث سے ہمیں اور اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر بھی بے انتہا شفیق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 2146 میں آپ نے کیا فرمایا؟ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو تم مت مارنا۔ ہر مرد سے، امت کے ہر مرد سے، ہر فرد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو مت مارنا، یہ اللہ کی بندی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے یہ عورتوں سے شفقت اور مہربانی کی تعلیم ہے۔ یہ تو انسان تھے، یہ تو مسلمان تھے، لیکن ذرا غور کیجئے وہ جانور جن کی زبان نہیں کھلتی ہے، وہ جانور کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ تم ذبح کرتے وقت اسے راحت پہنچاؤ، اسے تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2675 میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک سفر میں تھے، اور اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو آپ ہم سے الگ ہو گئے، الگ دوسری طرف چلے گئے۔ اتفاق سے ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا، اس چڑیے کے 2 بچے تھے، تو ہم نے ایک بچہ کو لے لیا، ایک بچہ کو پکڑ لیا۔ اب وہ چڑیا اپنے پروں کو پھیلاتے بچھاتے ہوئے جو ہے زمین پر بیٹھ گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور آپ نے اس پرندے کی کیفیت کو دیکھا اور اس کی تکلیف کو آپ نے احساس کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندہ سے، اس چڑیا سے کس نے اس کے بچہ کو لے لیا ہے، اس کے بچہ کو واپس کر دو اور اس کی تکلیف کو دور کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی سفر میں ہم نے چونٹیوں کی بستیوں کو جلا دیا تھا، چونٹیوں کو گھر کو ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ایسا کیا ہے، چونٹیوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے، ہم نے اس طرح سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی کے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ آگ کا عذاب، آگ کی سزا کسی مخلوق کے لیے دے، صرف یہ حق ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ وہی اللہ جو آگ کا مالک ہے وہ اللہ عذاب دے سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آگ کا عذاب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سانپ کو مارنے کے بعد اسے آگ میں جلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ اس طرح کا عذاب کو کسی کو حق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں پر نہیں، جانوروں پر نہیں، چرند اور پرند اور چیونٹیوں پر نہیں، بلکہ مشرکین پر بھی، غیر مسلموں پر بھی بے انتہا شفیق تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2599، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے ہمیں پریشان کیا، ہمیں تکلیفیں دی، تکلیف دینے کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مشرکین کے بارے میں بد دعا کیجیے، ان کے خلاف بد دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے اللہ رب العالمین نے لعن اور طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کیسے اس کے حق میں بد دعا کر سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جنگ میں آپ نے ایک مشرک خاتون کو دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں اگر عورتیں آ جاتی ہیں، بچے آ جاتے ہیں تو وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک خاتون مری پڑی ہے جو مشرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ آج سے بعد کسی مشرک خاتون کو اور کسی مشرک بچہ کو قتل نہ کرنا۔ صبیان اور نساء، یہ دو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور کہا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کو اس حدیث سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہودیہ خاتون، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، 2617 نمبر کی حدیث ہے، ایک یہودیہ خاتون جس نے زہر ملا کر بکری کے گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی شروع کر دیے۔ آپ کو احساس ہوا کہ اس میں زہر ہے، اس گوشت میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے آپ رک گئے، اس خاتون کو بلائے گئے، اور وہ کوئی عام نہیں بلکہ یہود جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ملایا تھا۔ صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، اس یہودی خاتون کو ہم قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی نیت کر لی تھی اور پورے عملی جامہ انہوں نے پہنا دیا تھا، اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے قتل مت کرو، آپ نے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا، آپ کی زبان مبارک میں اس زہر کا اثر تھا، جب آپ انتقال کر رہے تھے اس وقت بھی اس زہر کا اثر
آپ کی زبان مبارک پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی معاف کر دیا اور آپ نے اسے قتل کرنے سے منع کر دیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ ہم عملی جامہ پہنائیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ بات جو کہ گستاخ رسول کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی جذباتی ہوتے ہیں اور بہت کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے، جو ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا، ایسے الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس ملک پر ہم رہتے ہیں، گستاخ رسول یا کسی بھی مذہب کے خلاف ورزی کرنے پر اسے قتل کی سزا نہیں، اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہے، لیکن ہمارے نوجوان ایسے کہتے ہیں اسے قتل کرو، اسے پھانسی دے دو، ایک ہی سزا، اس سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں غیر قانونی الفاظ ہے اور غیر ضروری الفاظ ہے، جو یہ ہندوستان نے یہاں کا جو قانون ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ لہذا ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر کے اس پر ہم اور آپ عمل کریں۔ یہ سچی محبت کا ثبوت ہے صرف زبان سے کہنا کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، حالانکہ یہ لفظ دیوانہ استعمال کرنا غیر شرعی ہے، ہم دیوانے نہیں بلکہ ہم نبی کے محب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کس اعتبار سے؟ ہم عملی جامہ پہنا کر محبت رسول کا ہم اظہار کریں۔ اور ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر صرف 6 سال تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت 9 سال کی عمر تھی۔ میں نے گزشتہ جمعہ خطبہ میں اس کا جواب دیا تھا، اور ایک جو اہم جواب ہے میں وہ جواب آج آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اگر آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گستاخ رسول موجود ہیں، صرف آج نہیں، نبی کے زمانے میں بھی گستاخ رسول موجود تھے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ اور مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کون تھے؟ مدینہ کی یہودی کون تھے؟ اور مدینہ کے جو منافقین تھے وہ لوگ کون تھے؟ یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اعتبار سے دشمنیوں کا انہوں نے اظہار کیا۔ نبی کو کبھی کاہن کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، نبی کو کبھی دیوانہ کہا گیا وغیرہ، بہت کچھ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایسے ایسے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو مارنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی، ایسے ایسے دشمن تھے گستاخ رسول اس زمانے میں موجود تھے جنہوں نے کسی نے پتھر برسایا آپ پر، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے تیر اور تلوار سے حملہ کیا تھا، گستاخ رسول اس دور میں بھی تھے، اور جتنے برے القاب ہوتے تھے، برے الفاظ ہوتے تھے، تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے استعمال کیا، تمام برے الفاظ کا استعمال کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر قربان جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عیاش نہیں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی نہیں کہا گیا۔ اس دور میں بھی گستاخ رسول موجود تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عائشہ کی عمر 6 سال ہے، شادی کے وقت، رخصتی کے وقت 9 سال اس کی عمر ہے، لیکن تم عیاش ہو، اس طرح کے الفاظ کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں اور آپ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں 6 سال میں، 7 سال میں، 9 سال اور 10 سال میں شادی کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی، ہر لوگ شادی کرتے تھے اس دور میں۔ اور کسی مذہب کے ماننے والوں سے پوچھیے کیا مذہبی کتاب کے اندر کسی عمر کی قید ہے؟ آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کا قانون ہے 18 سال، پھر اس قانون کو توڑ کر 20 سال بھی بنایا جا سکتا ہے، 21 سال بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ لوگ قانون بناتے ہیں، لیکن قدرت کا یہ قانون نہیں ہے کہ، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاہن، سارے برے القاب سے نوازا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ 6 سال کی عمر میں
کیوں آپ نے شادی کی ہے؟ 9 سال کی عمر میں کیوں عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ اس دور میں کوئی قابل عیب کام تھا ہی نہیں۔ آج جس کے ذہن و دماغ کے اندر جو اس طریقے سے نفرت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دور میں گستاخ رسول موجود تھے، لیکن اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ آج لوگوں نے اپنی طرف سے قانون بنایا کہ اتنے سال کی عمر میں شادی ہو سکتی، اس سے پہلے کو نابالغ کہا جائے گا، یا اس طریقے سے یہ قابل جرم عمل ہے، اس طریقے سے آج کے لوگ کہیں گے۔ لیکن اس دور میں اور ہر مذہب کے رہنما نے، بلکہ ہر مذہب کے کتابوں کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کم عمر میں بھی شادی کی۔ کسی کی عمر 6 سال تھی، کسی کی 7 سال تھی، کسی کی 10 سال تھی، اور ان لوگوں نے شادی کی۔ اور باقاعدہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آج سے کچھ دنوں پہلے 16 سال میں، 10 سال میں، 12 سال میں ان شادیوں کو جائز سمجھا جاتا تھا اور ان کو کوئی قابل جرم عمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس حالات کو بھی جاننے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت اپنے عملی میدان میں لا کر پیش کریں۔ صرف زبان سے ہم اور آپ کہیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جذبات میں آ کر کے ہم نقصان اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے، اور سوائے نقصان کے ہمارا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ ہندوستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین پیدا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم جو ہندوستان کے حالات ہیں ان حالات کو اللہ رب العالمین سازگار بنا دے۔ جو مخالفین اسلام اور گستاخ رسول ہیں اے اللہ ان کو تو ہدایت سے نواز دے، اگر وہ ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت سے نواز، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اے اللہ تو اسے نست نابود فرما دے۔ ہندوستان کی فضا کو، ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کو اے اللہ تو اسے امن اور پرسکون بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ جو ہم میں سے بیمار ہے اے اللہ تمہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب اپنے پاس بلا رب کریم ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔